السلام علیکم۔ امید ہے کہ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج میں بات کرنے لگا ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں ضلع میاں والی چکڑالہ کے ایک مشہور ہستی مولانا اللہ یار خان، ان کے بارے میں، جن کا مزار مرشد آباد میں ہے۔ ان کے جو زندگی کے ابتدائی ایام ہیں ان کا تذکرہ کرنے لگا ہوں۔ حضرت جی 1904 میں ضلع میاں والی کے ایک دور افتادہ گاؤں چکڑالہ میں پیدا ہوئے، جو فتنہ چکڑالویت کے بانی عبداللہ چکڑالوی کے حوالے سے بر صغیر میں خاصا متعارف ہے۔ کوہ سلیمان کی ایک شاخ کے دامن میں مشرق کی جانب یہ گاؤں تلہ گنگ میاں والی روڈ کے اڈہ بن حافظ جی سے 7 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ زمین چٹیل اور ریتلی ہے۔ اگر بارش ہو جائے تو کچھ پیداوار ہو جاتی ہے، وگرنہ خشک سالی یہاں کا مقدر ہے۔ فطرت کے مقاصد کی نگہبانی اور دین فطرت کے احیاء کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس بندہ صحرائی سے کام لینا تھا، اس کی تربیت، پختگی کردار، ہمت و عظمت اور جفاکشی و مردانگی کے لیے شاید ایسی ہی سنگلاخ اور چٹیل زمین کی ضرورت تھی، جو زرخیز تو خوب تھی لیکن ابر رحمت کی منتظر۔ حضرت جی کی ذات کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے پناہ صلاحیتوں سے خوب نوازا تھا، جو اوائل عمر میں تو ظاہر نہ ہوئیں، لیکن ابر کرم کی پہلی فوار پڑتے ہی یوں چمک اٹھیں کہ دنیا تصوف کے راہنوردوں کے لیے شمع ہدایت فروزاں کر گئیں۔ آپ کے والد گرامی کا نام ذوالفقار خان تھا اور تعلق قبیلہ عوان سے، جس کے جد امجد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کا خاندان سرجال عوان کے نام سے مشہور تھا اور کچھ ہی عرصہ پہلے کالا باغ سے چکڑالہ منتقل ہوا تھا۔ آپ کے والد بہت جری تھے اور علاقہ بھر میں سرجال قبیلہ کی ایسی دہشت تھی کہ نوارد ہونے کے باوجود کوئی شخص مخالفت کی جرت نہ کر سکتا تھا۔ مضافات چکڑالہ میں حضرت جی کا ڈیرا خاندانی تعارف کی نسبت سے ٹوک سرجال کے نام سے مشہور ہوا۔ یوں تو 400 کنال زرعی اراضی بھی تھی، لیکن زمین بارانی ہونے کی وجہ سے پیداوار بہت کم تھی، جو بمشکل کفالت کرتی۔ اس طرح حضرت جی نے قناعت و سادگی ورثے میں پائی۔ آپ نے جس ماحول میں آنکھ کھولی وہ دین اور علم سے یکسر خالی تھا۔ یہ لوگ مسلمان تو کہلاتے، لیکن نام کی حد تک دین سے ناواقف اور عمل سے دور۔ کسی بڑے بوڑھے کی ذات تک صوم و صلات کی پابندی خال خال نظر آتی، لیکن اکثریت کا شغل لڑائی جھگڑا، چوری چکاری، دشمنی اور قتل، جس کا نتیجہ جیل اور پھانسی گھاٹ۔ اسی پس منظر میں حضرت جی کا بچپن پروان چڑھا، لیکن شروع سے ہی آپ کی شخصیت میں فطرت صالحہ نمایاں تھی۔ حقہ اور سگریٹ جیسی خرافات سے دور کا بھی تعلق نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر برائی سے دل میں نفرت پیدا فرما دی۔ وہ لڑائی جھگڑے اور جہلانہ تفاخر جو اس ماحول میں بڑائی کی علامت تصور کیے جاتے، آپ کے مزاج کے خلاف تھے۔ دل کا میلان ہمیشہ دین حق کی طرف رہا، اور جب سے ہوش سنبھالا کبھی نماز قضا نہ ہوئی۔ چکڑالہ کے ماحول سے الگ تھلگ 2.5-3 میل کے فاصلے پر ایک چھوٹے سے ڈیرے پر قیام تھا۔ کھیتی باڑی میں والد کا ہاتھ پٹاتے، کچھ بکریاں بھی پال رکھی تھیں۔ ایک مرتبہ بیری کے درخت سے ان کے لیے شاخیں کاٹ رہے تھے کہ پاؤں پھسلا اور درخت سے گر گئے۔ دائیں ٹانگ پر چوٹ لگی، جس کا اثر پوری عمر رہا اور موسم سرما میں اکثر درد محسوس کرتے۔ ٹانگ کی چوٹ کی وجہ سے عمر بھر عصا کا ساتھ رہا۔ اس طرح بکریاں چرانے کے مشغلے اور عصا کی بنا پر نہ صرف موسوی نسبت پائی، بلکہ آپ کا مزاج بھی موسوی تھا۔ کھرا پن اور غضب کا جلال، یہ رنگ آپ کی شخصیت میں اوائل عمر سے ہی جھلکتا نظر آیا۔
حضرت جی 10 برس کے ہوئے تو والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ آپ کے 2 بھائی تھے، جن میں سے ایک کا تو جوانی میں ہی انتقال ہو گیا۔ بہادر نامی دوسرا بھائی چکڑالہ کے ماحول کی تصویر تھا، جو علاقہ کی بااثر شخصیات کی پشت پناہی کی وجہ سے ہمیشہ ایذار ثانی کا موجب بنا رہا۔ سامنے آنے کی جرت تو کبھی نہ کر پایا، لیکن اس کی درپردہ سازشوں سے عمر بھر آپ اس سے نالا رہے۔ اکثر فرمایا کرتے، شکر ادا کرو، اگر میں بھی اپنے بھائی کی طرح جین ہوتا تو یہاں کمزور لوگوں کا رہنا محال ہوتا۔ حضرت جی کا اپنے بھائی سے اختلاف زمین جائیداد یا کسی دنیاوی مفاد کی وجہ سے نہیں، بلکہ فکر و عمل کے تضاد کے باعث تھا۔ حضرت جی نے اصلاح کی کوشش کی تو وہ سرکشی پر اتر آیا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ لڑائی تک نوبت آ پہنچی۔ یہ شخص بدطینت عناصر کے ہمراہ ہمیشہ آپ کی مخالفت پر تلا رہا، خواہ یہ الیکشن کا میدان ہوتا یا مقامی تنازعات۔ چکڑالہ میں حضرت جی کی ذات ہر مظلوم کا سہارا تھی۔ آپ جب بھی کسی مظلوم کی داد رسی کے لیے ظالم کے مد مقابل کھڑے ہوتے تو اکثر اپنے بھائی سے ہی واسطہ پڑتا۔ جوانی کے ابتدائی ایام میں حضرت جی کی شادی ہو گئی۔ برانی علاقہ ہونے کی وجہ سے معاشی حالات اچھے نہ تھے، جو پہلی عالمی جنگ کے بعد مزید خراب ہو گئے، اور ملازمت کی ضرورت پیش آئی۔ آپ کے ماموں پشاور پولیس میں تعینات تھے۔ انہوں نے آپ کو پولیس میں بھرتی کرا دیا، لیکن مزاج باصفا کو یہ ملازمت پسند نہ آئی۔ 1 سال بعد ملازمت چھوڑ دی اور گھر چلے آئے۔ بعد میں وارنٹ جاری ہوئے تو خود پشاور پہنچ گئے۔ افسران بالا نے نوکری پر بحال کرنا چاہا تو آپ نے انکار کر دیا اور قید کاٹنا منظور کیا، لیکن پولیس کی ملازمت کے لیے طبعاً آمادہ نہ ہو سکے۔ ماموں دوبارہ پشاور لے گئے اور اس مرتبہ جیل کے عملہ میں بھرتی کرا دیا۔ ملازمت کی ابتدا کوہاٹ جیل میں بطور گارڈ ہوئی۔ یہاں آپ نے ذاتی شوق اور محنت سے لکھنا پڑھنا سیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے بلا کی ذہانت اور قوت حافظہ سے نوازا تھا۔ نہایت مختصر وقت میں پرائمری کا مروجہ نصاب مکمل کر لیا۔ اس زمانے میں جیل کا اکثر عملہ ان پڑھ ہوتا تھا، چنانچہ آپ کی قابلیت اور تعلیم کی بنا پر جیل منشی کی ڈیوٹی سونپ دی گئی۔ اس ڈیوٹی کے دوران مطالعہ کے لیے وافر وقت ملا تو حضرت جی نے دینی تعلیم کا بھی آغاز کر دیا۔ کچھ عرصہ بعد مزید ترقی ہونے والی تھی کہ داروغہ جیل سے ان بن ہو گئی۔ یہ شخص ہندو تھا اور قیدیوں کا راشن خورد برد کرنے کا عادی۔ بطور جیل منشی حضرت جی کی ذمہ داری میں قیدیوں کے راشن کا حساب لکھنا بھی شامل تھا۔ روزانہ خرچ کے مطابق آپ ہر چیز کی درست مقدار تحریر فرماتے، جس کی وجہ سے داروغہ جو جیل کا داروغہ تھا، اس کے لیے راشن میں ہیرا پھیری ممکن نہ رہی۔ اس نے ساتھ میں لانے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے، لیکن جب کامیابی نہ ہوئی تو سخت گیری پر اتر آیا۔ ایک روز ناحق روب جمانا چاہا، لیکن مزاج موصفی ہندو داروغہ کی سینہ زوری برداشت نہ کر سکا۔ اس وقت آپ کے ہاتھ میں جیل کی چابیوں کا بھاری گچھا تھا۔ وہی داروغہ کے سر پر تھے مارا۔ یہ صورت تو کچھ ایسی ہی تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے ایسا گھونسا مارا سو اس کا کام تمام کر دیا۔ یہ سورۃ القصص قرآن مجید میں ہے، اس کا ترجمہ ہے۔ البتہ حضرت جی کے معاملے میں نتیجہ قدرے مختلف نکلا۔ چابیوں کی ضرب کاری کے باوجود داروغہ جیل سخت جان ثابت ہوا، چکرا کر گرا لیکن بچ گیا۔ حضرت جی پر مقدمہ قائم ہوا۔ جرم تو سنگین تھا، لیکن آپ کی سابقہ کارکردگی اور اچھے کردار کے باعث جیل سپرنٹینڈنٹ نے نرم رویہ اختیار کیا اور بغیر مقدمہ چلائے آپ کو ملازمت سے فارغ کر دیا گیا۔ بعد میں جیل حکام کو احساس ہوا کہ ایک سنگین جرم پر اس قدر کم سزا کے ساتھ چھوڑنا غلطی تھی۔ قرار واقعی سزا دینے کے لیے وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے اور پولیس نے چکڑالہ کا رخ کیا۔
لیکن حضرت جی اس وقت تک دشت علم کی سیاہی میں ان لوگوں کی دسترس سے بہت دور نکل چکے تھے. زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ حضرت جی کی زندگی کے باقی احوال کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم. الله أكبر الله أكبر.